میرا عنوان ہے درود پاک۔ اسی لیے کسی شاعر کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ پھول بھیجو پتیاں بھیجو، پھول بھیجو پتیاں بھیجو، یا رسول اللہ 5 وقتہ سلامیاں بھیجو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجے درود کے تحفے، یا رسول اللہ ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کے چابیاں بھیجو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک ہاتھوں سے، یا رسول اللہ اپنے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو، اور چھن گئے تاج داروں کے، اور چھن گئے تاج داروں کے اپنے پیروں کی جوتیاں بھیجو۔ اور پھر شاعر کیا ہی خوب فرماتا ہے، گر نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، در نہیں ملتا در محبوب سبحانی مجھے، کوستی رہتی ہے قیامت تک پیشانی مجھے۔ اور پھر جہنم کی طرف شاعر مخاطب کر کے شاعر فرماتے ہیں، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے ذرا غور کر، اے جہنم جلتے جلتے ٹھنڈے دل سے ذرا غور کر، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، کیا بچا سکتے نہیں محبوب سبحانی مجھے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، ان کے پیچھے جا رہا ہوں میں خدا کے سامنے، کتنی مشکل راہ میں کتنی آسانی مجھے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میرا عنوان ہے کہ درود و سلام۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ ایک عجب ماحول ہے آج دنیا کا کہ ہم اور آپ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، عبادت میں نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، اور عبادت کے باہر کیوں نہ ہم درود و سلام بھیجا جائیں۔ آپ دیکھیں نماز میں ہم اور آپ تشہد التحیات پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم اور آپ درود و سلام بھیج رہے ہیں، اس میں ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تحیتیں اور نمازیں اور پاکیزگیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو اور برکتیں۔ اور پھر فرمایا گیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اب نبی پر بھی سلام نماز میں بھیج رہے ہیں اور ہم پر بھی سلام نماز میں بھیج رہے ہیں، اور پھر درود ابراہیم ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو بتاؤ، ہم اور آپ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اور ان کی آل پر درود بھیج رہے ہیں اور نیک بندوں پر بھی سلام بھیج رہے ہیں۔ اور یہ تو نماز کی بات تھی، یہ تو نماز کی بات تھی کہ نماز میں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج ہی رہے ہیں، اور جیسے ہی نماز کے اختتام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، یعنی ادھر والوں پر سلامتی ہو، والسلام علی المرسلین، اور قرآن میں آیا ہے اور سلام ہو پیغمبروں پر، تو نماز میں سلام اور نماز کے اختتام یعنی ختم پر سلام۔ اور اتنا ہی نہیں، اور ہم اور آپ جو دعا کرتے ہیں، دعا میں بھی ہم اور آپ نبی پر سلام بھیج رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہم انت السلام منک السلام و الیک یرجع السلام۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، نماز میں سلام، نماز کے اختتام میں سلام، اور نماز کے بعد جو
دعا ہے، اس دعا میں بھی سلام. اب دعا کے اختتام پر وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی تمام رسولوں پر بھی ہم سلام بھیج کے دعا کو ختم کر رہے ہیں. تو پتہ چلا نماز میں سلام، دعا نماز کے اختتام میں سلام، پھر دعا میں سلام، اور دعا کے بعد دعا جو دعا کا اختتام ہے، دعا جب ختم کر رہے ہیں اس پر تمام نبیوں پر سلام بھیج رہے ہیں. تو بتاؤ دوستو، جب ہم نماز میں نبی پر سلام بھیجیں، نماز کے اختتام پر سلام بھیجیں، اور دعا میں سلام بھیجیں، اور دعا کے اختتام پر تمام نبیوں پر سلام بھیجیں، ارے وہ سلام جو نماز میں پڑھا جائے، ارے وہ سلام جو دعا میں پڑھا جائے، کہ وہ سلام جو دعا کے اختتام پر پڑھا جائے، ایسا سلام جو نماز کے بعد ناجائز اور گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم نبی پر نماز میں سلام تو بھیج رہے ہیں، دعا میں نبی پر سلام تو بھیج رہے ہیں، دعا کے اختتام پر نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، سلام کے بعد نبی پر کیوں درود و سلام نہیں بھیج رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، آپ دیکھیں دنیا کا یہ دستور ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو یقیناً اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. اور میرے آقا کا بھی فرمان ہے، جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملاقات کرے تو آپ سلام کو رواج دو. اس رواج دینے کے سبب سے جب آپ کے دونوں میں محبت بڑھ جائے گی اور 10 نیکیاں آپ کو مل جائے گی، اور آپ کے سلام کو جو جواب دے گا اس کو بھی نیکیاں ملے گی. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا جو سلام نماز میں جائز ہو، نماز کے باہر بھی جائز ہی ہو سکتا ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے جس طریقے سے ہم دنیا میں ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، ایسے ہی اگر ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں گے، یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ، تو یقیناً ہمارے اور رسول کے تعلق میں محبت بڑھ جائے گی، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پر تو سلام نماز میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مگر نماز کے بعد کھڑے رہ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ ارے میرے محترم بزرگ اور دوستو، نماز میں نبی پر سلام بیٹھ کر پڑھنا خدا کی عبادت میں بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، نہ کہ عبادت کے باہر بیٹھ کر نہیں، ادب کے لیے کھڑے رہ کر نبی پر سلام بھیجا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں دوستو، ایک واقعہ ہے، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وقت کے بہت ہی بڑے مجدد ہیں. آپ پردہ کرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے اپنے مریدین سے فرماتے ہیں کہ میری جب خبر کھودی جائے تو اتنی لمبی ہو، میں جتنا لمبا ہوں اتنی لمبی میری خبر کھودی جائے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، اتنی لمبی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اتنی لمبی خبر کھودی جائے کہ میں جتنا لمبا ہوں اتنا لمبی خبر کھودی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی دنیا میں تھا، حضور کی محبت میں، آقا کی محبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کرتا تھا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکا ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جب دنیا میں تھا تو حضور کی محبت میں سلام بھیجا کرتا تھا، حضور کی عقیدت میں سلام بھیجا کرتا تھا. لیکن جب مجھے قبر میں لٹایا جائے گا، وہاں حضور خود تشریف لائیں گے، کیا میں وہاں سو جا کے نبی پر سلام بھیجوں گا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں نہیں، وہاں پہ کھڑے رہ کر